السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم میں اضافہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس قریش اور مکہ کے سردار بار بار جمع ہوتے تھے اور انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ اپنے بھتیجے محمد کو دین کی دعوت دینے سے روک دو۔ ابو طالب آخر میں ان کی دھمکی کی وجہ سے کچھ نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزم کا اظہار کیا تو ابو طالب نے کہا، بھتیجے جو تم چاہتے ہو وہ کرو، جب تک کہ میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو طالب کے اس فرمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ہمت آئی اور آپ اسلام کی دعوت لوگوں کے درمیان عام کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور انسان جو کئی معبودوں کی عبادت کرتا تھا اس سے انہیں روکتے تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اتنی دھمکیوں کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آ رہے ہیں، اور ابو طالب کو تنبیہ کی جاتی ہے وہ بھی مانتے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب ابو طالب کی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے اور ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے احترام کا خیال نہ کرتے ہوئے سیدھے اب ان پر حملہ کر دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جائے، پریشان کیا جائے، تاکہ وہ خود دین کی دعوت سے رک جائیں۔ اور اس کے لیے باقاعدہ کوشش اس بات کی ہوتی تھی کہ نبی کو اس طرح سے ماری جائے کہ اس کی وجہ سے ان کا قتل ہو جائے، نہ بچ سکیں۔ ایسی چیزوں سے، ایسے ہتھیار سے یا ایسے سامان سے ان پر حملہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، جو ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ہوا کرتا تھا، اسلام کے آنے کے بعد یعنی نبی کو جب نبوت ملی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو عتیبہ نے نبی کی بیٹی کو طلاق دے دیا۔ یہی عتیبہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، تانے دیتا ہے، منہ پر تھوکنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو ایک بیٹے کی طرح ہے، داماد ہوا کرتا تھا، مجھے گالی دے رہا ہے، تانے دے رہا ہے، منہ پہ تھوک رہا ہے۔ تو آپ کی زبان سے ایک بددعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کفار مکہ میں سے جو بھی سنتا تھا پریشان ہو جاتا تھا۔ نبوت تو مانتے نہیں تھے، نبی پر ایمان تو نہیں لاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ محمد بن عبداللہ جس کے بارے میں بددعا کر دیں وہ بددعا قبول ہو جاتی ہے، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ کعبے کے اطراف کی جگہ ہے، یہ مقدس اور محترم جگہ ہے،
یہاں جو بد دعا کی جائے گی وہ مقبول ہو جائے گی۔ عتیبہ بن ابو لہب نے جب یہ بد دعا سنی وہ گھبرانے لگا، اسے ایسا لگنے لگا کہ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ ملک شام کا وہ سفر کر رہا تھا، راستے میں کسی جگہ پر ان کے قافلے والوں نے قیام کیا کہ رات کے وقت میں اچانک ایک شیر نظر آیا جو قافلے کے اطراف میں گھوم کر بھاگ گیا۔ عتیبہ گھبرا گیا، اس نے لوگوں سے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ شیر مجھے کھانے کے لیے آیا ہے۔ لوگوں نے تسلی دی اور لوگوں کے درمیان میں بیچ میں لے جا کر اس کو سلا دیا تاکہ اگر شیر قافلے کے اندر داخل بھی ہو تو کنارے سے ہی کسی آدمی کو پکڑ لے، یا ہم کنارے رہیں گے ہم بھگا دیں گے، آپ بیچ میں سو جائیے، بیچ میں رہیے، اور اتنے لوگوں کو پھلان کر شیر کا یہاں آنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ رات میں عتیبہ سو رہا تھا، لوگ بھی سو رہے تھے، وہ شیر دوبارہ آتا ہے اور تمام لوگوں کو پھلانگتے ہوئے سیدھے عتیبہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کا گلا پھاڑ کر اس کو مار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک۔ عتیبہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں تو ملک شام میں ہوں، محمد مکہ میں ہیں، ان کی وہاں کی بد دعا نے ملک شام میں مجھے تباہ کر دیا۔ جب اس نے اس شیر کو آتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہ مکہ میں رہتے ہوئے وہاں کی بد دعا یہاں اثر کر رہی ہے، اور اس وقت سے وہ گھبرانے لگا تھا، جیسا اسے لگتا تھا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ پھر عقبہ بن ابی معیط جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں اوجڑی ڈال کر پریشان کیا تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر سے باندھ دیتا ہے، جو آپ کے گردن میں رکھی ہوئی تھی اس کو باندھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے گلا دبنے لگا، سانس پھولنے لگی اور آپ پریشان ہونے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، کسی نے انہیں خبر دی کہ تمہارے دوست کو مارا جا رہا ہے، ان کا گلا دبایا جا رہا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو انہوں نے دھکا مارا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو تم صرف اس وجہ سے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ اپنے رب کو اپنا خدا مانتا ہے، اس خالق حقیقی کو اپنا معبود مانتا ہے، اس کی وجہ سے تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کون سا برا کام کیا ہے انہوں نے؟ وہ تو خالق ہیں، وہی ہمارا مالک بھی ہے، تمہیں بھی اسے اللہ ماننا چاہیے، معبود ماننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے جب وہ پھندا نکالا گیا تو آپ کافی زیادہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ اسی طرح سے ابو جہل، بھلا یہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ اس نے لوگوں سے کہا دیکھیے ہم نے تو اس کے چچا سے بات کی، چچا بھی نہیں مانتے ہیں، ان سے کہا یہ بھی نہیں مانتے ہیں، قسم اللہ کی میں اب کبھی اگر وہ کعبے کے سامنے مجھے نظر آ گیا اتنا بڑا پتھر اٹھاؤں گا کہ جو میں خود اٹھا نہ سکوں، اتنا بھاری بھرکم پتھر ہوگا اور اس کا سر ہوگا، جیسے میں اس کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا وہ بڑا سا پتھر لے جا کے زور سے سر پہ مار دوں گا کہ ایک ساتھ اس کی سانس ہی سانس رک جائے اور مر جائے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی، اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کعبے کے سامنے آ رہے تھے، چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کعبے کے سامنے آ کر پڑھتے تھے تاکہ آپ کی عمل سے لوگوں میں دعوت پھیلتی رہے، لوگوں میں دعوت عام ہوتی رہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سامنے کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، وعدے کے مطابق بڑا سا پتھر لے کر آتا ہے اور سجدے میں جانے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی سجدے میں گئے ہیں، یہ بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور نبی کی طرف بڑھتا ہے۔ تھوڑا سا وہ آگے بڑھا کہ اچانک پیچھے بھاگنے لگا، تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگا۔ پتھر اس کے ہاتھ پہ چپک گیا تھا، کسی طرح سے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے پتھر گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ لوگوں نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ابو جہل سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ آپ تو مارنا چاہتے تھے، محمد تو سجدے میں ہے، پتھر آپ کے ہاتھ میں تھا، پتھر سے مارنا چاہیے تھا، آپ پیچھے بھاگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں آگے تو بڑھ رہا تھا، لیکن میں نے میرے اور محمد کے درمیان میں ایک بڑا سا اونٹ دیکھا۔ وہ ایسا اونٹ تھا، اس کے جبڑے، اس کی آنکھیں، اس کا جسم، اس کا چہرہ اتنا خطرناک تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسا اونٹ نہیں دیکھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے کھا لے گا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے، اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو اسے چبا لیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مارنے کی، قتل کرنے کی مکمل کوشش کی جانے لگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب میں تھے، ابو جہل نے دیکھا اکیلے ہیں، گیا اور نبی کو گالی دینے لگا، الگ الگ باتیں کہہ کر نبی کو تنگ کرنے لگا، اور پھر ایک پتھر اٹھایا اور زور سے نبی کے سر پر مار دیا۔ نبی کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر ایک بوڑھا شخص، ایک سردار مکے کا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، پتھر سے مار رہا ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی کسی گھر میں کہیں کنارے کونے سے چپکے سے دیکھ رہی تھی، اور اس نے دیکھا تو اسے ترس آ گیا کہ خامخواہ یہ آدمی کو مارتے ہیں لوگ۔ تو اتنے میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، مکمل ہتھیاروں سے لیس تھے، وہ شہر میں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو عبداللہ بن جدعان کی جو باندی تھی، اس نے جا کر حمزہ سے کہہ دیا کہ تمہارے بھتیجے کو لوگ اس طرح سے مار رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے ابو جہل کو مارتے ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حمزہ نے سنا کہ ابو جہل میرے بھتیجے کو مار رہا ہے، انہیں غصہ آ گیا، اور غصے میں سیدھے جہاں تھے وہاں سے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے نکل پڑے۔ کہاں ہے ابو جہل جس نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ گئے کعبے کے سامنے سرداروں کے درمیان میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور اس اپنی کمان سے سیدھے اس کے سر پر زور سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے بھتیجے کو مارو گے؟ جاؤ، آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں، میں بھی اس کے دین کی تائید کرتا ہوں۔ صرف وہ یہ دین کو مانتا ہے اس لیے تم بھتیجے کو مارنا چاہتے ہو؟ چچا تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کوئی حملہ کر دے، کوئی مارنے لگے، آپ نہ مانو، آپ ایمان نہ لاؤ، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ جا کر پتھروں سے مارنے لگو، اسے گالیاں دینے لگو، اور چچا خاموش رہے، بھتیجے کو گالیاں دی جائیں، بھتیجے کو مارا جائے، خون کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر حمزہ بنو ہاشم میں سے ہیں، ابو جہل بنو مخزوم میں سے ہیں، دو الگ الگ قبیلے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا
اور غصے میں انہوں نے ابو جہل کو مار کر کہا جاؤ میں بھی محمد کے دین پر ہوں. غصے میں انہوں نے کہا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں اب سے آئندہ سے محمد کے دین پر ہی رہوں گا. اور اس طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا مکہ کے اندر ایک کھلبلی پیدا کر دیتا ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی تک تو ان کے ساتھ کمزور لوگ تھے، ہم کسی پر بھی حملہ کر دیتے تھے، کسی کو بھی مار دیتے تھے. اب تو یہ بڑا سردار یہ ان کے ساتھ ہو گیا، اب ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کفار مکہ کا ظلم کم ہو گیا. مسلمانوں پر جو جتنی تیز رفتاری سے وہ حملہ کر رہے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل جب انہیں یاد آ جاتی تھی کہ حمزہ ان کے ساتھ ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. مارنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گھس کے ہم کو مار دے. ان کا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن یہ بھی زیادہ دن نہیں چلنے والا تھا. آہستہ آہستہ ان کا وہ رعب اور دبدبہ اسلام کے بعد کم ہونے لگا. اس لیے کہ کفر اس میں ہمیشہ شرارت ہوتی ہے، اسلام یہ ہمیشہ نرم اور اس میں امن ہوتا ہے. جب تک کہ کوئی آدمی کفر پر ہوتا تھا دادا گیری سے رہتا تھا، گالیاں دینا، ظلم کرنا، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح سے حرکتیں کرنا، اس سے دادا گیری بڑھتی تھی. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اب زبان کی صحیح حفاظت، کسی پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، دادا گیری کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. جب یہ نرمی والی چیزیں آئے گی تو بھلا اب وہاں لوگ ڈریں گے کہاں سے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوف تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، اور ادھر کفار مکہ کا ظلم پھر دوبارہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انہیں موقع ملا، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ کسی طرح سے نبی پر ایسے حملہ کریں، ایسے مارا جائے نبی کو کہ ان کا قتل ہو جائے. قتل کرنے کے لیے کئی مرتبہ کوششیں کی گئی، لیکن کامیابی نہیں مل سکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ظلم کے نتیجے میں مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی. تعداد بڑھتے چلے گئی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ اور بعد میں اور کئی صحابہ کئی لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. کفر اور شرک، اسلام کی جو دشمنی ہے، یہ انسانوں کے دلوں سے ختم نہیں ہوگی. نفرتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. جب تک کہ وہ اسلام سے دور رہیں گے، اسلام کو ناپسند کریں گے، ان کے دلوں میں نفرت رہے گی اور وہ ہمیشہ سر چڑھ کر بولتے رہیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوگا کہ کفر کا غلبہ ہو گیا، کافر طاقتور ہو گئے اور ایسی تنظیمیں بن گئی، اتنی پلاننگ کی جانے لگی ہے، سرکاریں ہیں، فلاں ہیں، ساری چیزیں ان کی تائید میں ہیں. پھر بھی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کو مکمل ختم کر دیں. جتنی زیادہ حد سے تجاوز کیا جائے گا، ظلم بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مقابلے میں دوسری قوموں میں ایسے ہی اسلام کو پھیلاتا چلا جائے گا. جتنا اللہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. کسی شاعر نے اسی کی تعبیر میں یہ بات کہی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اسلام کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس طرح سے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کر کے اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے، ہمیں اسے غنیمت سمجھنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.